عثمانیہ ادارہ ہر آنکھ کا تارا نحمده ونصلي ونسلم على رسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله مولانا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها اللہ تعالیٰ کسی نفس کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے لہا ما کسبت واسطے ہر نفس کے وہ ہے جو اس نے کمایا وعلیہا ما اکتسبت اور ہر نفس پر اس کا فوال ہوگا جو اس نے نافرمانی کرنا کیا ربنا لا تؤاخذنا إن نسینا اے ہمارے رب ہمارا مواخذہ نہ کرنا اگر ہم بھول جائیں اور اخطأنا یا ہم چوک جائیں ربنا اے ہمارے رب ولا تحمل علینا اصرا ہمارے اوپر بوجھ نہ ڈالنا کما حملته على الذین من قبلنا جیسا کہ آپ نے ان لوگوں پر بوجھ ڈالا جو ہم سے پہلے گزرے ربنا ولا تحملنا اے ہمارے رب ہمیں ایسا بوجھ نہ اٹھانا ما لا طاقت لنا به جس کی ہمیں طاقت نہ ہو اٹھانے کی واعف عنا اور ہمیں معاف کر دیں واغفر لنا ہمارے گناہوں کو چھپا دیں وارحمنا ہمارے اوپر رحمت کر انت مولانا آپ ہمارے آقا مولا ہیں فانصرنا علی القوم الکافرین آپ ہماری مدد کریں کافر قوم کے خلاف ماشاءاللہ یہ سورہ بقرہ کی آخری آیت ہے جس کا ترجمہ آپ نے سن لیا مدرس صاحب اپنے طریقے کے ساتھ اس کا درس بھی دیں گے تو میں موٹی موٹی سی باتیں چند کروں گا ایک تو آپ کو مبارک ہو روزانہ درس ہوتا ہے ماشاءاللہ اور اب سورہ فوقوات کتاب کو پہنچی ترجمے تفسیر کے لحاظ سے
یہ پورا قرآن پاک جو 30 پاروں میں موجود ہے، اس کے تمام مضامین اور تفصیل کے ساتھ سورہ بقرہ میں آ جاتے ہیں۔ سورہ بقرہ کو فسطاط حدیث پاک میں کہا گیا ہے۔ فسطاط کہتے ہیں خیمے کو، خیمے کے نیچے جب آدمی آ جاتا ہے تو محفوظ ہو جاتا ہے سردی گرمی بارش وغیرہ سے، تکلیف پریشانی سے۔ تو جو آدمی سورہ بقرہ پڑھ لے گویا کہ آپ لوگ جو ہے ایک خیمے کے نیچے، اللہ تعالیٰ کا خیمہ ہے، اس کے نیچے آپ آ گئے تو محفوظ ہوتے ہیں، محفوظ ہوتے ہیں۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے سورہ بقرہ میدان محشر میں اپنے پڑھنے والوں پر سایہ کیے ہو، چھتری کی طرح، چھتری کتنی عظیم چیز ہے۔ علامہ فیضاوی رحمہ اللہ حدیث نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں دنیا مخلوق کو پیدا کرنے سے بھی پہلے 2000 سال اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2000 سال پہلے یہ سورہ بقرہ کو اپنے ہاتھوں سے دیکھا۔ سال فرماتے ہیں 2000 سے مراد تحدید نہیں کہ 2000 سال، یعنی ایک بہت طویل لمبی مدت پہلے، دنیا بنانے سے بھی پہلے، زمین آسمان بنانے سے بھی پہلے۔ اور یہ جو آدمی اس کو پڑھتا رہے گا ان کے گھر کوئی جادو نہیں ہوگا، کوئی جن اثر نہیں کریں گے۔ تو بہرحال بڑے فضائل ہیں، اور خاص کر اس کے اندر مضامین ہیں۔ اس کے اندر 4 دفعہ مستقل طور پر توحید کا بیان ہے، جو ایک بنیادی چیز ہے۔ توحید نہ ہو تو پھر کچھ بھی نہیں ہے۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ لوگوں، اللہ ہی کی عبادت کرو جو تمہارا رب ہے، جو تمہیں پالتا ہے، جس نے تمہارے لیے زمین آسمان بنائے، جو تمہیں کھلاتا پلاتا ہے، اس کی عبادت کرو۔ پہلی دفعہ الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، تمہارا معبود صرف اللہ ہی ہے، ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ وہ بڑا مہربان ہے، بہت ہی رحم کرنے والا ہے۔ اپنا تعلق اس سے جوڑیں، اللہ تعالیٰ شفقتیں اور رحمتیں آپ پر نازل فرمائے گا۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ سورہ بقرہ کے اندر یہ جو وہ سورت، وہ آیت بھی ہے جس کو پورے قرآن میں سب سے افضل آیت قرار دیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ کون سی آیت قرآن پاک میں سب سے افضل ہے؟ قرآن تو سارا ہی افضل ہے، لیکن درجات ہوتے ہیں۔ پورا قرآن جو ہے وہ افضل ہے۔ تو پہلے تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ ہی جانتے ہیں ہمیں کیا بتا؟ تو نہیں فرماتا، میں کچھ تو بتاؤ جو اپنے علم کے مطابق۔ انہوں نے کہا میرے نزدیک آیت الکرسی سب سے افضل ہے۔ آپ نے فرمایا آپ کو مبارک ہو، باقی یہ آیت جو ہے سب سے افضل ہے۔ اس کے اندر توحید ہی توحید ہے، اس کے سارے پہلو بیان کیے گئے۔ آپ نے اس کا قرض لے لیا ہے، سن لیا ہے، پوری تفصیل کے ساتھ اس کے اندر توحید بیان کی گئی ہے۔ اور چوتھی دفعہ اس آخری رکوع میں للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ ہی کے لیے زمین آسمان کی ساری چیزیں، وہی معبود برحق ہے۔ تو یہ 4 دفعہ تفصیل کے ساتھ اس کے اندر توحید آئی ہے۔ اس کے اندر جہاد کا حکم ہے، اس کے اندر انفاق کا حکم ہے،
اس کے اندر امور انتظامیہ کا ذکر ہے، اس کے اندر امور مصلحہ کا ذکر ہے۔ یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مہربانی کے ساتھ اس صورت کے اندر درج کر دی ہے، اور ہم اس کو لیں اور اس نیت سے ہم روزانہ سنا کریں اور پڑھا کریں، تاکہ جو ہم پڑھتے ہیں اس کو ہم عمل میں لائیں۔ ایک کام سے سنتا دوسرے کام سے نکال دینے کا، یا بالکل پتہ ہی کوئی نہیں، ہاں سن لیا یا اچھا لگ گیا تو کام ہوتا ہے، آج خطیب صاحب نے مدرس صاحب نے اچھا درس دیا اور پسند نہ آئے تو آپ کو نہیں ٹھیک۔ ہمیں کہتے ہیں نا تو اللہ کی بات کو کر رہا ہوتا ہے، جو بھی درس دے گا تو اللہ کی بات ہی سمجھ گیا۔ ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے مخلوق ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم ہر حکم کے سامنے اپنا سر جھکا دیں اور اس کو اپنے عمل میں لائیں۔ اس کا فائدہ دنیا میں بھی ہوگا، آخرت میں بھی ہوگا۔ تو بہرحال سورہ بقرہ ماشاءاللہ مبارک، ابھی سورہ آل عمران، پورا قرآن کا اس کی اپنی فضیلت ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اس کے اندر آخری آیت کے اندر کئی چیزوں کا بیان ہے۔ سب سے پہلے جملے میں جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم کسی کو اس سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے تو اس کی طاقت میں نہ ہو، اتنا ہی حکم دیتے ہیں جتنا وہ کر سکتا ہے۔ تو شفقت خدا بندی ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ بادشاہ بھی ہیں، مالک بھی ہیں، خالق بھی ہیں، جو بھی حکم دیں ہم تو اس پر کچھ نہیں کہہ سکتے۔ جو اللہ نے حکم دیا وہ چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم تمہیں آسان حکم دیں، آسان حکم دیں، اور یہ بلکہ اسی صورت کے اندر بھی بیان ہوا ہے، لا یرید بکم اليسر ولا یرید بکم یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر۔ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی کا ارادہ فرماتے ہیں، مشکل کا ارادہ تک بھی نہیں فرماتے، مشکل نہیں، آسانی کا ارادہ فرماتے ہیں۔ وہاں روزے کا چونکہ بیان ہوا تھا، یعنی جو آدمی روزہ نہیں رکھ سکتا، ومن کان منکم مریضا او علی سفر، کوئی تم میں سے بیمار ہو گیا یا سفر میں چلا گیا، اس کی ایک مجبوری تھی، رمضان کا مہینہ تھا، تو کوئی بات نہیں، وہ روزے مؤخر کر لے، جب وہ صحت مند ہو جائے یا سفر سے واپس آ جائے تو جتنے روزے اس کے رہ گئے تھے وہ بعد میں رکھ لیں، اس کو پورا ثواب اس کا مل جائے گا۔ یہ اللہ کی شفقت ہے، بیکاری، ورنہ اگر جب سفر میں جا رہے ہو تو بھی بیمار ہو تو بھی روزہ رکھنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، ہم ایسا نہیں کرتے، آسان۔ یرید اللہ ان یخفف عنکم وخلق الانسان ضعیفا، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ تخفیف کا ارادہ کرتے ہیں۔ انسان کمزور پیدا ہوا ہے، پیچھے جو کہ نگاہ کا ذکر ہے، عورتوں کا ذکر ہے، تو خاص کر عورتوں کے بارے میں انسان بڑا کمزور واقع ہوا ہے۔ اس واسطے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے تمہیں آسان حکم دیے ہیں، آسان حکم دیے ہیں، تمہیں سمجھا دیا ہے۔ اسی طرح ہر مسئلے میں کوئی بھی مسئلہ، نماز ہے، کھڑے ہو کے نماز پڑھنی ہے، جو آدمی صحت مند ہے کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتا، تو فرمایا کوئی بات نہیں، بیٹھ کے پڑھ لے، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا تو لیٹ کر کے نہیں پڑھتے، نماز پڑھے، تو آسانی ہوتی چلی جائے۔ پہلے ہی آسان ہے، نماز جو صحت مند ہے اس کے لیے 4 رکعتیں 2 رکعت پڑھنا کوئی مشکل نہیں ہے، 4 منٹ کے اندر آدمی فارغ ہو جاتا ہے، آسان ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی وقتی طور پر اس پر کوئی کمزوری آئی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کوئی بات نہیں، کیا فرض تھا وہ بھی آپ معاف کر دیں گے۔ تو لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ دوسرے جملے میں فرمایا لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، اس کو مجازات اعمال کہتے ہیں۔ جو آدمی کرے گا اس کا نتیجہ اس کو ملے گا، اچھے کام کرے گا تو اس کو انعام ملے گا، اللہ بھی راضی ہوں گے، دنیا میں بھی اس کی عزت ہوگی، اللہ
اللہ میاں بھی راضی ہوں گے، قبر بھی اس کی آسان ہو جائے گی، روشن ہو جائے گی، اور میدان محشر میں بڑی عزت کے ساتھ پہنچے گا، اور وہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عزت کے ساتھ جنت میں بھیج دیں گے۔ نیک اعمال کا کتنا فائدہ ہے۔ اور جو علیہا مکتسبت، جو لوگ برائیاں کرتے ہیں تو برائیوں کا نقصان بھی اسی کو ہوگا جو برائی کرتا ہے۔ جو برائی کرتا ہے تو اس واسطے ہم ہمیشہ سوچ سوچ کے عمل کریں۔ یہ نیک عمل ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہے، اور اللہ کے رسول کی سنت کے مطابق میں اس پر عمل کر رہا ہوں تو خوش ہوں، اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کریں، اس کو فائدہ بھی ہوگا۔ اور اگر وہ غلط کام کر رہا ہے تو اس کی جلد سے جلد توبہ کریں۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا۔ تیسری چیز اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر خود دعا سکھائی کہ یوں دعا مانگا کرو، یوں دعا مانگا کرو مجھ سے، یہ اس کی مہربانی ہے۔ دینے والا کہہ رہا ہے کہ یوں مانگو، دینے والا خود کہہ رہا ہے کہ یہ مانگو، میں جو دے دوں گا تمہارا فائدہ اس میں ہے، اس میں ہے، اس طرح مانگو۔ اور یہ تحفہ بھی ہے، یہ صبح یہ جو دعا ہے آخری۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر تشریف لے گئے تو واپسی پر جو امت کے لیے تحفہ ملا ہے وہ یہ دعا ہے۔ تین تحفے ملے ہیں امت کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جو شرک نہیں کرے گا، آپ کی امت سے جو شخص شرک نہیں کرے گا میں اسے معاف کر دوں گا، شرک نہیں کرے گا میں اسے معاف کر دوں گا۔ وہ باقی گناہوں سے بھی بچے گا جو شرک سے بچے گا، اگر نہیں بھی بچ سکا تو توبہ کر لے گا، توبہ بھی نہیں کر سکا تو بھی جو ہے بعد میں اس کو کچھ سفارش ہو جائے گی، پھر بچ جائے گا۔ پھر بھی اگر اتنے اس کے زیادہ گناہ ہیں تو جہنم میں اس کو کچھ جانا بھی پڑ گیا تو پھر اس کو ہم نکال کے جنت میں بھیج دیں گے۔ اور مشرک جہنم کے اندر رہے گا، اور جو شرک نہیں کرتا وہ ضرور جنت میں جائے گا۔ تو کوشش بھی ہونی چاہیے کہ ہم ایسے موحد اور نیک بنیں کہ ہمیں درمیان والے حصول جو قبر میں ملے گی یا میدان محشر میں ہوں گے پریشانیاں نہ ہوں، سیدھے آسانی کے ساتھ ہم جنت میں ہی چلے جائیں تو بہت آسان رہے گا، بہت آسان رہے گا۔ تو بہرحال یہ دعا اللہ تعالیٰ نے خود سکھائی۔ اس دعا کے اندر پہلا جملہ اے اللہ ہمارا مواخذہ نہ کرنا، ہمیں نہ پکڑنا اگر ہم بھول جائیں یا چوک جائیں، تو بھول جائیں یعنی وہ چیز ہمیں یاد ہی نہیں رہی اور پتہ ہی نہیں تھا، ایک کام میں لگے ہوتے نماز کا ٹائم بھی درمیان سے نکل گیا، پتہ نہیں چلا کیا ہوا، تو ہم اس پر نہیں پکڑیں گے۔ جب اسے یاد ہے اس کو چاہیے کہ نماز قضا کر دیں۔ اسی طرح روزہ اس نے رکھا ہوا تھا، اس کو یاد ہی نہیں رہا، کوئی کھا پی گیا، کوئی بات نہیں ہم معاف کر دیں گے، اس کا روزہ بھی نہیں ٹوٹا۔ تو بہت سی چیزیں معاف کرتے ہیں اللہ تعالیٰ، لیکن دنیا میں بعض دفعہ بھول کے بھی کام کر لیں تو اس کا معاوضہ دینا پڑتا ہے۔ دنیا کے اندر کوئی بھول کے میں نے آپ کا میں چوری کر دی ہے، میں نے آپ کا فلاں نہیں، اس کا بدلہ بھی بھول کے آپ کو تھپڑ لگا دیا، اس کا بدلہ بھی دینا ہے، بھولا شروع نہیں ہے اس میں، بھول کا بدلہ بھی۔ بھول کے نماز چھوڑی گئی تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب نماز اس پر ہے ہی نہیں، وہ نماز قضا کرے، نماز بھی قضا کرنا پڑے گی۔ تو بہرحال بھول، اور دوسری ہے چوک اس کو کہتے ہیں اردو میں، یعنی وہ یاد ہے کہ یہ کام کرنا نہیں لیکن کر لیا۔ اس کی مثال وہ لگا دیتے ہیں جیسا کہ روزے دار تھا، روزہ دار جب وہ وضو کرنے لگا تو اس نے ہتھیلی میں پانی رکھ کر جب اور کلی کرنے لگا یا ناک میں پانی ڈالنے لگا تو اس نے ذرا زیادہ اپنے سانس کے ساتھ کھینچ لیا، اس کو روزہ یاد ہے، تو پانی جب اس نے سانس سے یوں کھینچا تو وہ اس کے گلے میں چلا گیا۔ اب یہ اس کا روزہ ٹوٹ گیا، گناہ نہیں ہوگا، دوبارہ قضا کرنے اس کو یعنی اس پر کفارہ بھی نہیں ہوگا، لیکن روزہ اس کو قضا کرنا پڑے گا۔ یہ ہے
کود جانا، یعنی جان بوجھ کے تو اسے نہیں کیا، لیکن وہ کرنا بھی نہیں چاہتا تھا ایسا کہ میرے گلے میں پانی چلا جائے۔ اس واسطے کہتے ہیں احتیاط کیا کرے گا آدمی روزے دار ہو تو پھر زیادہ سانس کے ساتھ پانی کو کھینچے نہیں، یوں ہی ہونٹوں سے لے کر اپنے گلے کے اندر اور اپنے منہ کے اندر اس کو پھینک دے، اس کے بعد باہر اس کو نکال دے۔ یہ طریقہ ہے اس کا۔ تو یہ ہے اخطأنا کا مطلب، ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا۔ بار بار ربنا جو ہے یہ بار بار رب کا معنی ہوتا ہے پالنے والا، یہ اس سے پیار آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو بار بار صفاتی نام کے ساتھ یا اللہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا رب کہ ہو، تو اللہ تعالیٰ کو بہت پیار آتا ہے۔ جس طرح کہ آپ کو بچہ جو ہے کچھ چیز مانگنے کے لیے ابو جی کہ جب ماں دے دے ابو جی، تو آپ نہ بھی دینا چاہیں تو مجبور ہو جاتے ہیں کہ اس کو کیسے پیار سے کہتا ہے، ہنستا بھی ہے اور صاحب کہتے ہیں میں لوگوں کا بات اور کرتا بھی ہے، میں دے کے چھوڑوں گا، تو آپ اس سے ناراض نہیں ہوتے اور اس کو وہ چیز دے دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے جب دعا مانگی جائے تو اللہ تعالیٰ کا نام لے لے کر یا اللہ ربنا یا رحمان یا رحیم، اللہ کے صفاتی ناموں کے ساتھ کتنے نام ہیں اللہ تعالیٰ کے، ان ناموں کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی جائے۔ تو دعا کے اندر وہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا، ایک پہلی چیز یہ ہمارا معاوضہ نہ کرنا بھول چوک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اسے بھی قبول کر دیا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے اوپر ایسے بوجھ نہ لادے جیسا کہ پہلی امتوں پر لاتے ہیں، یعنی کچھ احکام ان کی سرکشی کی وجہ سے سخت تھے، پہلی امتوں پر کچھ وہ سرکشی کے لحاظ سے ان پر سخت احکام نازل کیے گئے۔ مثلا ان کی توبہ کا ذکر آپ نے سورہ کسی صورت کے اندر پہلے پارے میں پڑھا، جب انہوں نے بچنے کی پرستش شروع کر دی تو اس وقت ان کو حکم ہوا تمہاری توبہ تب قبول ہوگی، فاقتلوا انفسکم، تم اپنے آپ کو قتل کرو۔ اس کے آگے کئی تفصیل ہے، اپنے آپ کو قتل کرنے کا طریقہ جو بھی ہے وہ بہت سی اس کی صورتیں بتائی گئی ہیں، لیکن قتل کر دینا جو ہے وہ کرو گے تو پھر تمہاری توبہ ہوگی قبول، ورنہ نہیں ہوگی۔ جب انہوں نے عمل شروع کر دیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی یا اللہ یہ عمل کرنے لگ پڑے، اب ان کو معاف کر دیا جائے بغیر قتل کے، جو قتل کافی قتل ہوئے 70,000 سے وہ قتل ہوئے اس کے اندر، اس کافی اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا۔ پھر احسان دکھ رہا ہے کہ ہم نے آپ کو یہ حکم دیا تھا، لیکن اس کے بعد ہم نے وہ اپنا حکم جو ہے اس کو مؤخر کر دیا اور توڑ دیا، تو تمہیں ویسے ہی معاف کر دیا۔ تو یہ مشکل ہے اس امت پر، کسی بھی گناہ پر جو نہیں کہا گیا کہ تم توبہ کرو قتل ہوتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ جو جس سے زنا ثابت ہو جائے وہ تھوڑا مشکل ہے اس کا ثابت کرنا بھی، تو اس کو رجم کیا جاتا ہے، رجم، یا پھر قتل کر دیا جائے، کوئی قتل کرے تو اس کے قتل کے بدلے میں قتل کیا جاتا ہے، تو یا اسی طرح گستاخی رسول کو، تو یہ تو الگ بات ہے، ورنہ عام یہ ہے کہ وہ توبہ قتل کے ساتھ نہیں ہوتی۔ ایسے بڑے اس سے بڑے گناہ دیکھو نا، اللہ تعالیٰ بڑے مہربان ہیں، جتنے بھی اس نے گناہ کیے ہیں اللہ کے حضور آ جائے تو اللہ تعالیٰ، تو بات رہی تھی کہ مشکل کام میں توبہ کی بات ہو رہی تھی، تو ان پر کسی گناہ پر قتل کے ساتھ ہی توبہ قبول کر دیا۔ اسی طرح ان پر ایک مشکل حکم یہ تھا، ان کا کپڑا ناپاک ہو گیا، نجاست لگ گئی، تو کپڑے کو پانی سے دھو کر پاک نہیں کر سکتے تھے، ان کو وہ جگہ کاٹ دینی چاہیے، وہ جگہ کاٹ دیں گے تو پھر باقی کپڑا صاف پاک رہے گا۔ یہ مشکل ہے، ایک نیا جوڑا اب بندہ پہن کر آیا، کسی طرح اس کو نجاست لگ گئی، اب اس کو وہ کاٹے تو جوڑا تو بیکار ہو گیا۔ اسی طرح زکوٰۃ جو ہے ہمیں 40واں حصہ دینا پڑتا ہے، ان کو چوتھا حصہ جو مال کے والے باس ہیں اس کا چوتھا حصہ تو زکوٰۃ کے اندر ادا کر دو۔ اسی طرح بہت سے اور بھی احکام ہیں جو ان کے لیے ان کی سرکشی کی وجہ سے
थोड़े से मुश्किल कामों पर डाल दिए गए ताकि वो, क्योंकि जितना कोई बड़ा सरकश हो उस पर गिरफ्त ज़्यादा होती है ताकि वो बाज आ जाए। तो अल्लाह ताला से ये दुआ अल्लाह ने कुछ सिखाई कि हमें वैसे ऐसा बोझ यानी ऐसे हुक्म न दे हमसे जैसे पहली हुक्म को दिया है, रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिह, और ये फरमाया कि हमें वो बोझ भी न उठवाएं जो हमसे उठाया न जा सके। जिस तरह अभी मैंने अर्ज किया कि रोज़ा रख नहीं सकता, एक बीमार है तो अल्लाह ताला फरमाए नहीं रोज़ा रख लें, या शैख पानी है तो नहीं भी रोज़ा रखें नहीं। तो इसी तरह नमाज में खड़ा नहीं हो सकता तो सलूक खड़ा होकर नमाज पढ़िए। फरमाया इस तरह यानी जो हम उठा न सकें, जो काम कर न सकें, हमारी ताकत से ज़ायद हो या बहुत ज़्यादा मुश्किल हो, तो याद और ऐसे अहकाम भी हमारे ऊपर नाज़िल रखा। वाफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना, वाफ़ु अन्ना, वाफ़ु दरगुज़र कर लेना, माफ़ कर देना, मिटा देना। हमने जो गुनाह किए हम मिटा देते हैं। अल्लाह ताला मिटा देते हैं। हदीस पाक में आता है जो आदमी इतने गुनाह करे ज़मीन आसमान का खला भर जाए। ज़मीन आसान बात है कि ये थोड़ा सा कोठा इसका खला भी हम नहीं भर सकते आम चीज़ में भी, तो ज़मीन आसमान का खला उसने भर दिया गुनाहों से, गुनाह ही गुनाह उसके। लेकिन वो अगर मुझसे माफ़ी तलब करे, मुझसे माफ़ी तलब करे तो मैं ज़मीन आसमान मग़फ़िरत से भर के लाऊँ, मैं उसके गुनाह सारी माफ़ करूँ। ऐसा हमारा रब है, ऐसा हमारा मालिक है, इसको हम पूछते हैं। इसलिए हमें पर पैदा किया है, वही हमें पाल रहा है, तो वही सिखा रहा है। वाफ़ु अन्ना, क्या दुआ मांगी हमें हमारे गुनाहों को या अल्लाह बिल्कुल मिटा दे। तौबा करने से गुनाह मिट जाता है, और ऐसा मिट जाता है कि गुनाह जो है वो हर चीज़ जो हमारी है वो महफूज हो रही है, किरामन कातिबीन लिख रहे हैं। तो जब आदमी तौबा करता है तौबा, तो वो उस रजिस्टर से, उस अमाल नामे से भी मिटा दिया जाता है जो किरामन कातिबीन में लिखा होता है। वो क़यामत के दिन नहीं आएगा जो तौबा करके ऊपर अमाल हो जाएगा, वो ज़मीन भी उसकी गवाही नहीं देगी। वरना तो जिस ज़मीन पर आप नेकी या गुनाह करेंगे क़यामत के दिन आखिरत दिवस पर वो खबरें देगी, वो बता देगी कि मेरे ऊपर इसने ये नेकी की थी या ये बुराई की। इसी तरह जो भी जो उसके गवाह होंगे, ये हाथ पाँव भी हमारे ये जो है ये गार्ड रहे, ये हमारी जो है हर चीज़ को नकल कर रहे हैं, ये भी क़यामत के दिन बोलेंगे अल्यौम नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। तो ये भी, तो जब बंदा तौबा करता है तो ज़मीन भी बोल जाएगी, हाथ पाँव भी बोल जाएंगे, कोई बंदा देख रहा था वो भी बोल जाएगा, किरामन कातिबीन भी बोल जाएंगे, वो अमाल नामे से लिखा था वो भी बोल जाएगा, कहीं भी नहीं होगा खत्म। ऐसा अल्लाह ताला, इस वास्ते तौबा का रोज़ाना एहतमाम होना चाहिए इंसान के लिए। कम अज़ कम सोते वक्त एहतमाम कर दे कि मैं आज ये गुनाह किए हैं, या बार सोचे तो कुछ चीज़ें उसको निकल आएंगी। झूठ भी गुनाह होता है, खिलाफ क्या बात करना ही गुनाह होता है, ग़ीबत भी आम तौर पर आजकल उसको समझते ये भी होता है। इनकी अब बंदा तौबा करता चला जाए तो वाफ़ु अन्ना, गुनाह मिट जाएंगे। वग़फ़िर लना, इसका माना माफ़ होना है, लफ्ज़ी माना इसका होता है पर्दा डाल देना। तो जो अल्लाह ताला जिस पर पर्दा डाल दे बस वो गया, ख़त्म हो गया। वो वग़फ़िर लना, पर्दा डाल दे। जिस तरह एक चीज़ है छुपी हुई अंदर है, तो उसके बाद उससे अब बाहर से फ़ायदा नहीं उठाया जा सकता। तो अल्लाह की मग़फ़िरत और रहमत का जब उसके ऊपर पर्दा आ जाएगा, वो नीचे से गुनाह फिर ख़त्म हो जाएगा। ये और लफ्ज़ सुनना वरहमना, या अल्लाह सिर्फ हमारे गुनाह ही माफ़ ना फरमा, गुनाह ही माफ़ कर दे और फिर हमारे ऊपर रहमत भी अता फरमा दे, कुछ इनाम भी तो दे दे। अल्लाह ताला फिर इनाम भी दे देते हैं। इल्ला मन ताबा व आमना व अमिला अमलन सालिहन फउलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात। फरमाया
سورہ فرقان کے اندر جو آدمی اخلاص کے ساتھ توبہ کرتا ہے اور نیک عمل کرنا شروع کر دیتا ہے تو ہم ان کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیتے ہیں. یہ تھوڑا اللہ تعالیٰ کا جو ہے فضل ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. گناہوں کو نیکیوں سے بدلنے کے کئی معنی علماء نے کیے ہیں. ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جتنے اس کے گناہ ہیں اتنی اس کو نیکیاں مل جائیں گی اس توبہ کی برکت سے. یا جس طرح پہلے گناہوں میں دوڑتا جا رہا تھا توبہ کی برکت سے اب نیکیوں میں دوڑے گا، اب نیکیوں میں دوڑتا ہوا چلا جائے گا. تو فرحمنا، اے اللہ ہمارے اوپر رحمت فرما دے، ہمیں انعام نصیب فرما دے. انت مولانا، آپ ہمارے مولا ہیں، ہمارے آقا ہیں، ہمارے سب کچھ ہیں. خالق بھی آپ ہیں، مالک بھی آپ ہیں، رازق بھی آپ ہیں، حی بھی آپ ہیں، قیوم بھی آپ ہیں. ساری کائنات کو چلانے والے آپ ہی ہیں. آپ کا کوئی شریک نہیں ہے کسی بھی درجے کے اندر. آپ تمام شریکوں سے پاک ہیں اور ہمارے مولا ہیں، ہمارے آقا ہیں. دوست کا خیال رکھتا ہے، دوست کا خیال رکھتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں بھی تمہارا دوست ہوں. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات. اللہ تعالیٰ ولی ہے، دوست ہے ایمان والوں کا. تو ایمان والوں کو بھی اللہ تعالیٰ کا دوست بن کے رہنا چاہیے. دوست کو تکلیف نہیں دیتا، دوست کا خیال رکھتا ہے. میری وجہ سے میرے دوست کو کوئی تکلیف نہ ہو جائے. تو جب ہم اللہ تعالیٰ ہمارا خیال رکھتے ہیں، مہربانی فرماتے ہیں، تو ہمیں بھی چاہیے اللہ تعالیٰ کے احکام کا خیال رکھیں. اللہ نے ہمارے لیے پیغمبر بھیجا، اللہ نے یہ کتاب بھیجی. میں تمہارے سے اس طرح راضی ہوں گا، یہ کام کرو. میرے احکام قرآن پاک میں ہیں اور ان پر عمل کر کے میرا رسول لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ کا رسول تمہیں نمونہ بن کے دکھائے گا. ہر کام کر کے دکھائے گا، ہر کام کر کے دکھائے گا. تو تم اسی طرح کرتے چلے جانا تو کامیاب ہو جاؤ گے. یا اللہ ہماری مدد کر، تیری مدد نہ ہو تو ہم کچھ بھی نہیں، اور آپ کی مدد ہو تو ہم ہر جگہ کامیاب ہوں. بدر کے اندر جب نبی علیہ السلام مٹھی بھر مسلمانوں کو صحابہ کرام کو بغیر تیاری کے لے کر کے چلے گئے تھے تو خیمے کے اندر جناب اللہ تعالیٰ کے حضور دعائیں مانگ رہے ہیں. یا اللہ یہ ایک جماعت ہے میں پوری کر دیا، اگر یہ ختم ہو گئے بندہ آپ کا نام لینے والا بھی مجھے ایک حال تاریخ نبی علیہ السلام کر. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فکر میں کریں، ہم آپ کی مدد کریں گے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا وظیفہ رکھیں. یہ دعا ہمیشہ ہر دعا کے اندر مانگنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ یہ تحفہ ہم نے امت کے لیے دیا ہے، تو یہ تحفے کو ہم اس کو استعمال کریں تو اللہ تعالیٰ ہمارے گناہ معاف کریں گے اور ہمارے اوپر رحمت فرمائیں گے. وَأَقُولُ قَوْلِي هَٰذَا